السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں. آپ لوگوں کے سامنے پچھلے 3-4 دنوں سے ایک پیپر کا اسکرین شاٹ گردش کر رہا ہے سندھ یونیورسٹی کا، جس میں ایک کریکٹر لیس آدمی مرزا قادیانی کا نام ایک MCQ میں لکھا ہوا تھا، جس پہ مسلمانوں کے جذبات کافی مجروح ہوئے، لیکن کسی نے پریکٹیکلی کوئی سٹیپ نہیں لیا اس کے سلوشن کے لیے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سیاست کرتے یا ہم جو ہے وہ کوئی اور کام کرتے، ہم نے یہی بہتر سمجھا جو تھرو پراپر چینل تھا کہ اس کا سلوشن بھی نکالا جائے، رزلٹ اورینٹڈ چیز بھی، اور جس سے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو فائدہ بھی ہو. ہماری یہ جو جنریشن یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہو، جو مستقبل کے فوجی افسر ہیں یا مستقبل کے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سیاستدان ہیں یا وکیل ہیں، ان کو کچھ سیکھنے کو ملے یہاں سے کہ یار اصل معاملہ کیا ہے. کیونکہ ہمارے نصاب میں تو ختم نبوت جو ہے یہ نصاب کا حصہ رکھا ہی نہیں گیا، بہت ہی مختصر سا کر کے رکھا جاتا ہے آدھے پیج تک. تو ہم نے اپنے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے جو سندھ کے ذمہ داران تھے، بلکہ تمام ضلعی عہدیداران جو تھے ان کو بھیجا، سندھ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ان کو بھیجا، اور جا کے ان کی وائس چانسلر سے آج کافی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر 3-4 مطالبات رکھے گئے اور سارے ایکسیپٹ ہوئے. پہلا یہ تھا کہ جی تحقیقاتی کمیٹی 3 روز کے اندر اندر اپنا نتیجہ سامنے دے کہ کون لوگ انوالو تھے، یہ جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھا، اس کو دیکھیں، اور جو مجرم بیچ میں ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. نمبر 1 یہ اپروو ہوا مطالبہ ہمارا. دوسرا یہ ہوا کہ جناب یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں اس پہ اعلانیہ طور پہ معافی مانگے گی ویڈیو میسج کے. اچھا، تیسرا یہ کہ کیونکہ یہ بیسک شعور لوگوں کو دیا ہی نہیں گیا آج تک، لہٰذا آج یہ بھی طے کیا گیا کہ سندھ یونیورسٹی میں 3 روزہ شعور ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کورس کروایا جائے گا تمام اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی. ایسے اسکالرز لائے گی جنہیں دین دنیا دونوں کا علم ہو، انٹرنیشنل اسٹیچر کے اسکالرز ہوں جن کو سنا جاتا ہو پوری دنیا میں، ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے یہاں پر، تاکہ نوجوانوں کے جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق جو سوالات اوور آل ہوتے ہیں، ابھی ایتھزم جس طریقے سے آپ کی یونیورسٹیز کے اندر سرایت کر رہے ہیں، لادینیت سرایت کر رہی ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، یہ آج تک کسی مکتبہ فکر نے اس پہ کام نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے. لہٰذا جو بیسک کنسرن ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کا، وہ اور ختم نبوت کی امپورٹنس کے بارے میں 3 روزہ وہاں پر ورکشاپ، ایک کورس کرایا جائے گا جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پروفیسرز، لیکچرارز اور اسٹوڈنٹس سب موجود ہوں گے. یہ بیس ہے جس پہ ہم نے آج تک فوکس نہیں کیا. ہم نے مسجد میں بھی تقریریں کی، مدرسوں میں بھی جا کے تقریریں کی، لیکن وہ حب الوطنی کا جو ایک سپارک تھا اور وہ جو اسلام سے محبت کا ایک سپارک تھا، وہ ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں وہ شمع ان نوجوانوں کے دلوں میں فروزہ کرنے میں کہیں نہ کہیں ناکام ضرور رہے ہیں. تبھی ہمارے سسٹم میں وہ تڑپ موجود نہیں رہی. آج تک نصاب تعلیم ہمارا ہائی جیک رہا، اینڈ the least what you can do for your country وہ یہ کہ میں تو 8 سال دروازے کھٹکھٹاتا رہا تمام ایجوکیشنل بورڈز کے، HEC کے، ایجوکیشن منسٹرز کے، کہ یار ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ ہماری قوم پہ اتنا احسان کر لو کہ ہائی جیک ہو چکا ہمارا تعلیمی نصاب، اس قوم کی شناخت اس سے واپس لوٹا دو. اور وہ شناخت کیا ہے کہ آپ سنڈریلا پڑھا لیتے ہیں، مسٹر چپس پڑھا لیتے ہیں کہ کیتھرین مر گئی تو یہ بھی مر گیا، آپ نے وہ آلیور ٹویسٹ بھی پڑھا دیا، آپ نے شیکسپیئر بھی پڑھا دیا، بہت اچھی بات ہے. محمد بن قاسم کو بھی پڑھا دو، ٹیپو سلطان کو بھی پڑھا دو، نور الدین زنگی کو بھی پڑھا دو، صلاح الدین ایوبی کو بھی پڑھا دو، سیدنا خالد بن ولید کو بھی پڑھا دو، واقعہ کربلا بھی پڑھا دو. یہ چیزیں کم از کم انہیں اپنی ہسٹری کا پتا ہو. They should be proud of their history. They should be proud of their religion. They should be proud of their nation as well. لیکن نہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، 8 سال یہ دروازے کھٹکھٹانے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا، ہم نے خود نظریات کے نام سے ایک بک لکھی 100 صفحات پہ، اس میں یہ سارے ٹاپکس انکلوڈ کیے، اور 70-80 ہزار کتابیں ابھی تک ہم فری میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں تمام یونیورسٹیز اور کالجز میں. دس از دا لیسٹ وٹ وی کین ڈو فار آور کنٹری، جس میں یہ بتایا گیا کہ فرقہ واریت ایک لعنت بن چکی ہے، جو آپ کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ پوری قوم کو تقسیم کر دیا گیا. یہ لسانیت ایک لعنت بن چکی ہے جو آپ کو سندھی، بلوچی، پنجابی، بنگالی، پٹھان اور پھر یہ جناب مہاجر ہے تو یہ فلائیں
نہیں یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، دس از مور دین انف، اس چیز پہ ہم لوگوں نے لکھا اور قوم کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی. تو دس از دا لیسٹ وٹ یو کین ڈو وال ریمیننگ ان یور ہمبل کیپیسٹی. تو اس طرح کے کام کریں تمام نظریاتی لوگ تاکہ اس کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس نکلیں. اس طرح کے معاملوں پہ لوگوں نے سیاستیں چمکائی ہیں، پریکٹیکلی کسی نے نہیں کیا. تو اب پریکٹیکل کرنے کا وقت ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.